آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ، 40 مرتبہ آیت الکرسی اور 40 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد شاداب اور آج میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا رقیہ کر کے کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رقیہ کر کے علاج کرنا چاہتا ہے، یعنی کسی مریض کے اوپر دم کر کے اس کے جادو جنات کا علاج کرنا چاہتا ہے، یا اور بھی کسی مسئلے کے تعلق سے اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے اس کے تعلق سے اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یا وہ شخص کس طرح سے اس کا علاج کرے گا۔ تو سب سے پہلے عامل کو چاہیے کہ جو شخص رقیہ کر کے علاج کرنا چاہتا ہے، پانی پہ دم کر کے علاج کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کسی بھی آیت کی زکوٰۃ ادا کر لینی چاہیے۔ یا اگر کوئی شخص کسی آیت کا عامل نہیں ہے، تو جس طرح سے میں یہاں بتاؤں گا، اگر کوئی شخص 40 دن اس پڑھائی کو 40 دن مکمل کر لے گا تو انشاءاللہ وہ اس کا عامل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ شخص رقیہ کر کے علاج کر سکتا ہے۔ اب آپ نے اگر رقیہ کر کے علاج کرنا ہے تو اس کا آپ نے معمول بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 دن آپ نے پڑھائی کو پڑھ لیا، یعنی کہ 40 دن جس طرح سے میں نے بتایا ہے 40 دن آپ نے محنت کی، اس کے بعد آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ اگر آپ اس طرح سے ترک کر دیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر شروع کے 2-4 مریضوں میں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کی پابندی کرنی ہے، یعنی کہ عمل کو پورا کرنے کے بعد بھی اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ترک کر دینا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی تعداد کم ہو جائے گی۔ آپ عمل کا طریقہ دیکھیں کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ عروج ماہ میں کریں گے، یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 14 تاریخ تک آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو کرنا چاہے تو 9 چندی جمعرات کا انتخاب کرے، تو انشاءاللہ اس کو مکمل طور پر عمل پر کامیابی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص 9 چندی جمعرات نہیں جانتا تو وہ 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک جو بھی جمعرات آئے تو انشاءاللہ اس کو عمل شروع کرے تو اس کو کامیابی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس میں دیر رات تک پڑھائی کرنی ہے یا بہت زیادہ اس میں پابندی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور سب سے آسان عمل ہے۔ جو شخص رقیہ کر کے علاج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ عمل کا طریقہ دیکھیں۔ آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے چھوٹے بچوں میں کچھ بھی میٹھا تقسیم کر دینا ہے۔ چھوٹے بچوں میں کوئی بھی میٹھی چیز آپ تقسیم کر دیں گے، اس کے بعد جمعرات کے دن سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اس میں رات کی پڑھائی نہیں ہے، آپ نے دن سے عمل شروع کرنا ہے۔ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد 2 وقت آپ نے اس میں پڑھائی کرنی ہے۔ اب کیا پڑھائی کرنی ہے آپ کو سنیں۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ، 40 مرتبہ آیت الکرسی اور 40 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ 40 مرتبہ آپ صبح پڑھیں گے اور 40 مرتبہ آپ عصر کے بعد پڑھیں گے۔ انہی تینی چیزوں کو آپ نے پورے 40 دن پڑھنا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن سے آپ شروع کریں گے۔ صبح فجر کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد 40 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اسی طرح سے آپ نے صبح شام یہ عمل کرنا ہے۔ پورے 40 دن آپ اسی طرح سے عمل کریں گے۔ صبح فجر کے بعد یہ عمل کریں گے اور شام میں عصر کے بعد یہ عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور وقت یہ عمل نہ کریں، دونوں وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 40 دن جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے پھر دوبارہ سے کوئی بھی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اپنے معاملات میں رکھنا ہے، یعنی کہ اس کی روزانہ مدامت کرنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اسی طرح سے یہ آپ کا معمول رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دن اس کو ترک کر دیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ صبح میں اس کو نہ پڑھ سکے تو ظہر کے بعد اپنے عمل کو مکمل کر لیں، لیکن جب آپ 40 دن کا عمل کر رہے ہوں گے تب آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ تب آپ نے پابندی کے ساتھ صبح شام ہی اس عمل کو کرنا ہے، اس میں آپ کسی بھی طرح کی غلطی نہ کریں گے۔ اسی طرح آپ نے اس کو اپنے معمول میں بنانا ہے، یعنی کہ 40 دن کا جب آپ عمل کر لیں گے اس کے بعد 11 مرتبہ صبح میں اور 11 مرتبہ شام میں، اسی طرح سے آپ اپنا معمول بنا لیں گے۔ اور جب آپ کسی مریض کو رقیہ کر کے دم کریں گے تو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا ہے، یا کسی پانی کے اوپر 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو دے دینا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے 40 دن وہ شخص یہ پانی پیے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، وہ چاہے جادو کا مسئلہ ہو یا جنات کا مسئلہ ہو۔ یا اس کو بعض مرتبہ ایسے بھی مریض آتے ہیں
कि जादू का मसला नहीं होता और जिन्नात का भी मसला नहीं होता, जिस्मानी परेशानी की वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं कि दवाई वगैरह असर नहीं करती। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला होगा तब भी आप उसको यही पानी पढ़ के दे तो इंशाल्लाह वो भी सेहतयाब हो जाएगा। इस तरह से आप रुकिया करके इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।